من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وكما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور ہماری دینی خواتین، جیسا کہ ہمارے محترم اور اس آبادی کے امام و خطیب الحاج جناب مولانا محمد کامل قاسمی صاحب نے بیان فرمایا کہ آج کی شرکت گرچہ شخصی دعوت پر ہوئی، لیکن ہم نے جو منظوری دی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے قاری چک آنا تھا. اس لیے اس آبادی سے جو رشتہ ہے اداروں کا، امارت شریعہ کا اور ہم لوگوں کا، وہ ایسا رشتہ ہے کہ گنجائش کے بقدر انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. سو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس سے پہلے بھی میری کئی بار یہاں حاضری ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہم سب جناب جہانگیر صاحب اور ان کے برادران اور ان کے تمام رشتہ داران کو تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں. ہم سب اور میں آپ سب کی طرف سے مرحومہ کے وارثین کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمائے. آج کی مجلس گرچہ محترم نے اپنی مرحومہ والدہ کی تعزیت یا ان کے ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کیا ہو، لیکن یہ مجلس ہم سبوں کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع عنایت کرتا ہے کہ ہم اسی بہانے کوئی سبق لے سکتے ہیں اور کوئی میسج
لے کر جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے دینی محفل سجائی اور اپنے احباب کو مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ سب کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مولانا جناب محمد کامل صاحب اور جناب مولانا محمد عیسیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو یہ بہتر بدلہ عطا فرمائے کہ انہوں نے اچھی بات کی طرف رہنمائی کی ہے اور انہوں نے اچھی محفل منعقد کرنے کا مشورہ دیا۔ حاضرین گرامی، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اختلاف ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ مسجد بن رہی ہے، اس کی دیوار ایسے ہو تو اس کا پلر ایسا ہو تو اس میں کتنے mm کا لوہا لگے، آپس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ایسا ہو، ایسا نہیں ویسا ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ گھر کی چیزوں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ نظام عالم میں تو ہر چیز میں اختلاف ہے، یہاں تک خالق کائنات جو وحدہ لا شریک ہے اور کائنات کے ایک ایک ذرے کا خالق ہے، مالک ہے، ان کی مخلوق نے خود ان کے وجود کے سلسلے میں اختلاف کیا اور ان کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا۔ ایک طبقہ ہے جس کا کہنا ہے کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، جسے آپ اور ہم کمیونسٹ کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں۔ وہ مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بنی، خود بخود چل رہی ہے، خود بخود فنا ہو جائے۔ خدا کے ذات و صفات میں شریک ٹھہرایا، درختوں کو پوجا، پتھروں کو پوجا، جو چیز سامنے نظر آئی اس کے سامنے جھکے، جسے ہم شرک کہتے ہیں، جسے ہم کفر کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کے وجود اور اللہ رب العزت کے ذات و صفات کے سلسلے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا اور مختلف خیال، مختلف عقیدے، مختلف دین اور مختلف دھرم کے لوگ ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں اختلاف کیا، اور آج بھی دنیا میں ایک بڑا طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کے خاتم النبیین کا قائل نہیں ہے۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنا اوتار بنایا اور انہوں نے اللہ کی طرف سے ان کو اپنا میسنجر اور پیغمبر مانا۔ اختلافات ہوتے رہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ یہودیوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ مجوسیوں کا، نہ ہندوؤں کا، نہ کمیونسٹوں کا، نہ آتش پرستوں کا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ حقیقت ہے موت کی حقیقت۔
مرنا ہے، فنا ہے، بقا صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہے، اس کے علاوہ پوری کائنات کو فنا ہے، تباہ ہونا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے کو فنا ہے۔ جب نبی اور رسول کو موت آتی ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں آئے گی؟ آنی ہے، آتی رہی ہے اور موت آتی رہے گی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مرنا ہے۔ اس لیے مرنا تو ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، یہ طے ہے۔ کب جانا ہے وہ ڈیٹ فکس نہیں ہے، ابھی بھی جانا پڑ سکتا ہے، کل بھی، ابھی اسی وقت۔ اذا جاء اجلها، جب وقت آ جائے تو پھر ایک لمحہ کیا، پلک جھپکنے تک کوئی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کون کہاں مرے گا، کس پوزیشن میں موت آئے گی، کس سرزمین میں دفن کیا جائے گا، یہ سب اللہ نے طے کر رکھا ہے، لیکن بندوں سے اس کو چھپا رکھا ہے، مخفی ہے۔ لیکن یہ حق ہے کہ موت ہے اور آنی ہے، اور ہر شخص کو آنی ہے، ہر جاندار کو موت آنی ہے۔ جب موت ہے تو موت کی تیاری مرنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ یہ بھی درست ہے کہ مرنے کے بعد جزا اور سزا ہے، مرنے کے بعد میزان عدل ہے، نامے اعمال تلے جائیں گے، جنت اور جہنم ہے، عدل ہے، سزا ملے گی یا جزا ملے گی۔ تو پھر بے خبر وہ انسان کتنا نادان ہے اور کتنا بے وقوف ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ میں جانتا ہوں مجھے بھی مرنا ہے، آپ جانتے ہیں مرنا ہے، ابھی بھی موت آ سکتی ہے، 10 سال زندہ بھی رہ سکتے ہیں، کل بھی مر سکتے ہیں۔ کسی شخص کا اس سے انکار نہیں۔ تو پھر موت کی تیاری موت آنے سے پہلے کر دیں گے۔ آج کے اس اجلاس کا پیغام ایک پیغام کی ہے، موت کی تیاری موت سے قبل۔ جیسے ہم امتحان اور ایگزام سے پہلے ایگزام کی تیاری کرتے ہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا ایک پلیٹ فارم ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا ابتلا کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں سے تو گزرنا ہے، ہر حال میں گزرنا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے، ہماری نسل آئے گی، انہیں بھی جانا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور پہلا مرحلہ جو قبر کا ہے، پہلی منزل جو قبر کی ہے، ہم اس میں آسانی کے ساتھ اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں اور وہ مرحلہ آسان ہو جائے، تاکہ ہم
جنت میں جانے کے حقدار ہو سکے۔ مشہور خلیفہ ہارون رشید گزرے۔ خلیفہ ہارون رشید اچھے اور نیک خلفاء میں تھے۔ ان کے زمانے میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جو مجذوب تھے، صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے۔ ان کو اپنے لباس کی کوئی فکر نہیں رہتی تھی، پھٹا ہے، گندا ہے، پرانا ہے۔ مجذوب کی جو کیفیت ہوتی ہے اپنے آپ میں نہیں رہنا۔ خلیفہ ہارون رشید تو نیک تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ مجذوب ہے۔ ایک دن خلیفہ نے کہا حضرت بہلول دانا سے کہ بہلول آپ تو بے وقوف آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ نے اپنی حالت ایسی کیوں بنا رکھی ہے؟ اور خلیفہ کے بغل میں ایک لاٹھی تھی، وہ لاٹھی خلیفہ نے لی اور بہلول دانا کو تھما دیا اور کہا کہ یہ لاٹھی آپ لیجئے، اور دنیا میں جو آدمی سب سے بڑا بے وقوف آپ کو نظر آئے اس کو یہ لاٹھی آپ تھما دیجئے۔ انہوں نے دیا اور حضرت بہلول نے اس کو لے لیا اور چلے گئے۔ بات آئی اور ختم ہوئی۔ ایک لمبے عرصے تک حضرت بہلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہیں آئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب خلیفہ کے دربار میں آئے، کہا کہ خلیفہ کہاں ہے، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت بہلول دانا کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھا، گئے تو درباریوں نے کہا کہ خلیفہ کی حالت اچھی نہیں ہے، اب وہ صاحب فراش ہیں، بستر پہ ہیں، اب صحت مند ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ کہا کہ ٹھیک ہے ملاقات کراؤ، گئے تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ خلیفہ کیا حال ہے، غور سے سنیے گا۔ تو حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب تو سفر کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب سفر کا وقت ہے، دعا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی سفر کا وقت ہے، کہاں کا سفر ہے؟ بغداد کا سفر ہے، کوفہ کا سفر ہے، بصرہ کا سفر ہے، کہاں جانا ہے، کس شہر میں جانا ہے؟ اور سفر کرنا ہے تو اس کی تیاریاں کیا ہیں؟ کتنے نوکر چاکر گئے، کتنے جانور بھیجے، کتنی قناتیں گئیں، خیمے لگیں گے، اس لیے کہ خلیفہ کا سفر ہوگا۔ تو خلیفہ کا سفر تنہا تو نہیں ہوگا، ایک سفر کے لیے مہینوں تیاریاں کرنی ہوں گی، سینکڑوں لوگ تمہارے ساتھ جائیں گے، بتاؤ کہاں کا سفر ہے؟ حضرت ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بہلول میں نے کہا تھا کہ آپ بے وقوف، ارے یہ سفر ہفتہ یا مہینہ یا 2 مہینے کا نہیں ہے، یہ جو سفر کا وقت آ گیا ہے یہ کوفہ اور بصرہ کا سفر نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیش کے سفر کا وقت آ گیا ہے اور آخرت کے سفر کا وقت آیا ہے۔ بس فوراً حضرت بہلول نے فرمایا تو بتاؤ کہ تم نے آخرت کے سفر پہ جانے کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ خلیفہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت اس سفر کے لیے تو میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ خلیفہ تم کتنے بے وقوف و نادان ہو، ہفتہ اور مہینے کے سفر کے لیے مہینوں مہینے تیاریاں ہوتی تھی، قناتیں لگتے تھے، خیمے لگتے تھے، باورچی جاتے تھے، نوکر چاکر کو بھیجا جاتا تھا، اس کی فکر تھی۔ جو سفر مہینے کا 2 مہینے کا تھا اس کی فکر تھی،
لیکن آخرت کے سفر پہ جا رہے ہو جس سے کبھی لوٹنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا سفر ہے، اور اس کے لیے تم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ دیکھو میں دنیا بھر میں گھوم کے آ گیا ہوں اور میں نے خوب ٹٹولا، خوب لوگوں کو پرکھا، لیکن خلیفہ میں نے تم سے بڑا بے وقوف آدمی کسی کو نہیں پایا، اس لیے یہ لاٹھی لو، میں تجھے لوٹانے آیا۔ وہ لاٹھی جو تم نے مجھے دی تھی میں تمہیں لوٹانے آیا ہوں کہ تم نے کوئی تیاری نہیں کی، تم سے بڑا بے وقوف آدمی مجھے دنیا میں کوئی نہیں ملا۔ یہ کہا تو خلیفہ زار و قطار رونے لگے اور فرمانے لگے کہ واقعی ہم نے آخرت کی کوئی تیاری، ہم اس وقت گھر، مکان، جائیداد، کھیت کھلیان، دکان، ساری چیزیں جمع کرتے ہیں، حلال ہو، حرام ہو، ناجائز ہو، سود ہو، رشوت ہو، دھوکہ ہو، فراڈنگ ہو، چیٹنگ ہو، جو دھندا پانی کرنا پڑے ہم کر کے مال جمع کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، پوتوں کے لیے، عزیزوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ انسان کے دلوں میں محبت رچا دی گئی ہے، بسا دی گئی ہے، خواہشات کی محبت، عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، گاڑیوں کی محبت، مکان کی محبت، دکان کی محبت، سواریوں کی محبت، قیمتی سے قیمتی ornaments اور زیورات کی محبت۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے یہاں لوٹنا ہے تو اس لوٹنے کے لیے جو بہترین لوٹنے کی جگہ ہے اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہم نے تیار کیا ساری چیزیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ مکان بنا رہے ہیں، اس میں پڑوسی غریب آدمی کی زمین دبائی جا رہی ہے، ہم نے پورا کاروبار کیا ہے، اس میں ہم نے دھوکہ کیا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے، چھوٹ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کل قیامت کے دن اُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، جنت کو نگاہوں کے سامنے کر دیا جائے گا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، جہنم کو بھی واضح کر دیا جائے گا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، دیکھو۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے بغاوت کی، جس نے اللہ کے حکم کو توڑا، جس نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، جس نے مال کو صرف مال سمجھا، اس نے حرام اور حلال میں فرق نہیں کیا۔ حالانکہ مسلمان کے لیے مال صرف مال نہیں ہے، مسلمان کے لیے رشوت، سود، دھوکہ، فراڈنگ، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ مسلمان کے لیے مال تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے درست قرار دیا ہو، جو سود سے پاک ہو، رشوت سے پاک ہو، غبن سے پاک ہو، دھوکہ سے پاک ہو، غرر سے پاک ہو، وہی مال ہے جس میں دھوکہ نہ دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ اس کے سامنے تو حرام بھی ہے، رشوت بھی ہے، سود بھی ہے، انٹرسٹ کی رقم بھی لاکھوں لاکھ ہے۔ مومن ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگر کافر ہے تو وہ جو چاہے کرے۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیر ہیں اور زبان پہ تالے ہیں، دل و دماغ اپنے ڈھنگ سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے چاہیے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
جس نے بغاوت کی اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، جس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، جس نے زندگی میں لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کی زمینیں دبائی، لوگوں کو ٹھگا، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کی، لوگوں کے ساتھ فراڈنگ کی، کمزوروں کو ستایا، یقیناً اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے بغاوت کی ہے، جس نے سرکشی کی ہے اللہ کے حکم سے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی نعمت کو، ساز و سامان کو، صوفہ کو، کرسی کو، عیش و عشرت کی چیزوں کو ساری چیز سمجھ لیا اور دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دی ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے سامنے رزلٹ ظاہر ہے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دو راستے، ایک بغاوت کا راستہ ہے اور ایک اطاعت کا راستہ ہے۔ ایک بغاوت کا راستہ ہے اور ایک اطاعت کا راستہ ہے، اور ایک ہی سورہ میں یہ دونوں آیتیں ترتیب سے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جس کو ڈر ہوا، جو ڈرا اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے سے، جو ڈرا ہے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے سے، جس کو ڈر ہوا کہ نہیں، آقا نے فرمایا من غصب شبرا من الارض طوقہ یوم القیامہ من 7 ارضین، کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت میں 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ دھستا چلا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا کہ دیکھ میرے حبیب نے تجھے پہلے ہی متوجہ کر دیا تھا کہ دوسرے کی زمین مت دباؤ، آج تو زمین میں دبتا چلا جا۔ اما من خاف مقام ربی، نہیں میں اس غریب کی 1 انچ زمین اس لیے نہیں لوں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ سود نہیں کھاؤں گا، انٹرسٹ کی رقم اس لیے نہیں کھائیں گے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ سود ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا، جیسے وہ حرام ویسے سود کی رقم حرام۔ اس لیے لاکھوں روپے اگر ہمارے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کی رقم آتی ہے، وہ ہماری رقم نہیں ہے، وہ ہمارا مال نہیں ہے، اس مال کو، اس رقم کو ہم نکالیں گے ضرور تاکہ دوسرے لوگ غلط جگہوں میں استعمال نہ کریں، لیکن ثواب کی نیت کے بغیر ہم غریبوں کو ہم دے دیں گے تاکہ وہ مال صحیح جگہ میں استعمال ہو جائے، کیونکہ وہ ہمارا مال نہیں ہے، وہ سود ہے، ہمارے لیے ناجائز ہے، ناپاک ہے۔ اما من خاف مقام ربی، تجارت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے روبرو حساب دینے سے ڈرتے ہیں۔ التاجر الصدوق، سچا تاجر کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن عرش الہی کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں التاجر الصدوق بھی ہے، ایسا تاجر جو سچ بولتا ہو، جو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو فراڈنگ نہ کرتا ہو۔ من غش فلیس منا، آقا نے فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو چیٹنگ کرے، جو فراڈنگ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کٹے ہوئے کپڑے کو اچھے تھان میں رکھ کر بیچنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے وہ فراڈنگ کرے، چیٹ کرے، وہ دھوکہ دے، وہ دوسرے کو ٹھگے۔ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے، جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ سچا تاجر ہے، اس کے سامنے یہ بات ہے، اس لیے وہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے اس کو ڈر ہے،
کہ مال کمائیں تو کیسے کمائیں، گھر بنائیں تو کیسے بنائیں، اولاد کی تربیت کریں تو کیسے تربیت کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک صاحب ایمان کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں مشعل راہ ہے اور وہ نمونہ ہے، اس لیے کہ رسول علیہ السلام وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، رسول علیہ السلام آسمان سے ڈائریکٹ نہیں اترے تھے، نبی علیہ السلام تو انسان بھی تھے اور اللہ کے آخری رسول تھے۔ انسان ہونے کے ناطے انہوں نے تجارت بھی کی ہے، انہوں نے بکری بھی چرائی ہے، انہوں نے شادی بھی کی ہے، انہوں نے بچے بھی ان کو ہوئے، ان کی بیویاں بھی تھیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ تاجر ہے تو دیکھے کہ رسول علیہ السلام نے تجارت کا کون سا فارمولہ بتایا ہے، اور اگر وہ مزدور ہے تو وہ دیکھے کہ رسول علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بکریاں چرائی ہیں تو چرانے کا کیا طریقہ تھا اور انہوں نے کس ایمانداری سے بکریاں چرائی ہیں۔ اگر کوئی آدمی باپ ہے تو دیکھے کہ فاطمہ الزہرا کے باپ کا کیا طریقہ تھا، اگر کوئی بیوی ہے تو وہ دیکھے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کا کیا طریقہ تھا، اگر کوئی شوہر ہے تو وہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیگمات ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملہ تھا، حضرت عائشہ کے شوہر کو دیکھے کہ کیسے تھے، اسی انداز میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر محسوس کیا، ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات کو، نفس کو روک لیا خواہشات سے، نفس کو روک لیا خواہشات سے۔ جی میں آتا ہے یہ کر لیں، جی میں آتا ہے وہ کر لیں، جی میں تو آتا ہے کہ فلاں اور فلاں کام کر لیں، لیکن شریعت کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اللہ نے ایک خط کھینچ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن آف کنٹرول بنا دیا ہے۔ وہاں پر ہمارے نوجوانوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں تو اپنی مرضی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے تابع کرنا ہوگا، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب آپ شریعت کو، قرآن و حدیث کو ہماری مرضی کے مطابق کر دو، حالانکہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنی مرضی کو اور اپنی خواہشات کو تم شریعت کی مرضی کے مطابق کر دو، تب جا کر کام بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک اپنی خواہش کو، اپنے نفسیات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو وہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ کر لے، تب تک وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق بنا دیا اور ڈھال دیا، فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جنت اس کی رہائش کی جگہ ہوگی۔ یہ کسوٹی اللہ رب العزت نے بنا دی ہے، جس پہ پرکھیے جیسے ہم سونا کو پرکھتے ہیں کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ 24 کیرٹ کا ہے یا 22 کیرٹ کا ہے، ہم پرکھتے ہیں، اس کو ٹھوکتے بجاتے ہیں۔ اللہ نے اسی طرح سے کسوٹی بنا دی ہے کہ دیکھو یہ باغیوں کا راستہ ہے اور یہ جو راستہ ہے وہ اطاعت گزاروں کا راستہ ہے، یہ کسوٹی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے ہم اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ پرکھیں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے 6 مہینہ پہلے کیا کیا، 1 سال پہلے کیا کیا، 2 دنوں پہلے کیا کیا، صبح میں کیا کیا ہے، ابھی سونے سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ محاسبہ لے اپنی ذات کا،
اپنے آپ کا، اپنے اعمال کا محاسبہ لے اور اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھے، اس میں خود بخود جنت کا اور جہنم کا فیصلہ موجود ہے۔ اب جناب دعاؤں سے اور دواؤں سے کیا کرنا ہے، وہ تو جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن قانون یہ ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے، اس قانون کی کسوٹی پہ پرکھ کر ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں یا اللہ کے بغاوت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ کسوٹی تو خود قرآن مقدس نے ہمیں دے دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس پر اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں اور موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ بہت سارے لوگ جن پر حج فرض ہے وہ اس انتظار میں رہتے ہیں، ارے حج میں ٹائم ہے، ابھی عمری کیا ہوئی ہے۔ آپ یہی بتا دو نا کہ موت کا وقت کون سا فکس ہے، آپ ہمیں بتا دو کہ میں کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے گھنٹے زندگی گزارنے والا ہوں تاکہ جلدی جلدی توبہ استغفار میں لگ جائیں اور پاؤں پکڑ پکڑ کے دوسروں کو منا لے، دوسرے کا جوتا اپنے سر پہ اٹھا کے اس کو راضی کر لے۔ بتا دو حج فرض ہے تو ہے، اگر ادا نہیں کیا اور موت آ گئی تو اس کا حساب دینا ہوگا، اس انتظار میں کہ عمر ہوگی تو کریں گے، یعنی سب چیز سے ریٹائر تو مری گائے بابن کو دان، ایسا نہیں ہوتا ہے چلنے کے لیے۔ ابھی کیا ہے، بیٹی کی شادی کریں گے، مکان بنا لیں گے اور فلاں کر لیں گے، فلاں تب حج کو جائیں گے۔ یہاں حج فرض ہو گیا، اللہ نے اتنی دولت دے دی ہے، حلال مال اتنا موجود ہے کہ کھانے پینے کے علاوہ اتنا بچا ہے کہ ہم خانے کعبہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور جو یہ سفر کے درمیان ہم اپنے وطن سے دور رہیں گے ہمارے بال بچے کھا پی سکتے ہیں، ایسے آدمی پر حج فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، ٹھیک ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے اور کبھی بھی ادا کر لیں ادائیگی ہو جائے گی، ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن یہی کنفرم نہیں ہے نا کہ کب تک ہم زندہ رہیں گے اور کب تک باقی رہیں گے۔ اگر باقی رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وقت آ گیا تو پھر ہمارے ذمے میں وہ باقی رہ جائے گا اور اللہ کے ہاں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے وقت متعین نہیں ہے، کسوٹی موجود ہے، ہمیں اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے اور ہر اعتبار سے پرکھنا چاہیے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی مجلس اور آج کے اس تقریب کا اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ کا خوف، خشیت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہمیں ملے۔ ہر موت سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور ہمارے حصے کی گاڑی آنے والی ہے، ہمیں دہلی جانا ہے یا کولکاتہ جانا ہے، ہم ٹکٹ لیے ہوئے کھڑے ہیں، جتنے لمحے میں، جتنے گھنٹے میں ہماری ٹرین آئے گی ہم اس پہ سوار ہوں گے، چلے جائیں گے۔ پلیٹ فارم کوئی گھر بنانے کی جگہ نہیں ہے، وہ گزرگاہ ہے، مسافر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اسی لیے وہ جگہ بنائی گئی ہے۔ اللہ نے دنیا کو پلیٹ فارم کی طرح، گزرگاہ کی طرح بنایا ہے کہ لوگ آتے گئے اور دنیا سے رخصت ہوتے گئے، ہمارے پہلے کے لوگ آئے چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے اور اسی قبرستان میں سونا ہے۔ اور جیسے کل ہم نے اپنے آباء و اجداد کو زیر زمین منو بھر مٹی کے نیچے دبا دیا ہے اور چلے آئے ہاتھ سے گرد جھاڑتے ہوئے اور ہاتھ میں مٹی لگے رہنے کو بھی گوارا نہیں کیا ہے، اسی مٹی میں یہ خوبصورت سا جسم خوبصورت لباس کے ساتھ
جانا ہے۔ اب اگر اعمال ٹھیک ہوئے تو معاملہ ٹھیک ہونے والا ہے، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ دنیا میں ترم خان رہیے، آپ بڑے سے بڑے آدمی ہو جائیے، اگر معاملہ ٹھیک نہیں رہا، عمل ٹھیک نہیں رہا، کردار ٹھیک نہیں رہا، یہ دولت، یہ ثروت، یہ کرسی، یہ بلڈنگ، یہ جائیداد، یہ دکان، یہ مکان، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ خوبصورت نواسے اور پوتے اور عزیزان کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ وہاں تو صرف اور صرف ہمیں آپ کو تنے تنہا فیس کرنا ہے اور تنے تنہا مقابلہ کرنا ہے، یہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اب ہم نے الٹا سیدھا کر کے ادھر سے ادھر کر کے جو کچھ بھی جمع کیا ہے، پہلے ہی قرآن نے کہا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ نے اگر اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا ہے، دنیا بنانے کے زوم میں کہا ارے چھوڑو مولانا کیا بکتے ہو، مرنے کے بعد آپ دیکھنے جاؤ گے، جو ہوگا قبر میں ہوگا۔ لوگ یہاں تک بھی بولتے ہیں، کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے ایسی جرت والا، اے مولانا چھوڑو دیکھا جائے گا، وہاں آپ رہیے گا، ہم سمجھ لیں گے۔ سمجھ لیں نا، یہ تو جرت کی بات ہے، جرت علی المعصیت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور ساری داستان موجود ہے۔ ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد والبعث بعد الموت، جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے، اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اپنے کیے ہوئے کا حساب و کتاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے اور اسی مٹی سے نکالیں گے جس مٹی میں ہم کو دفنایا گیا ہے، اور ہم اپنے بدن سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلیں گے، اور خدا کی قسم اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ والبعث بعد الموت، جیسے وہ مرے ہوئے سوکھے ہوئے گھاس کو پانی برسا کر دوبارہ تازگی بخش دیتا ہے، اور سوکھے ہوئے پودے کو اللہ جیسے بارش سے دوبارہ زندہ اور تر و تازہ اور ہرا بھرا کر دیتا ہے، مری ہوئی ہڈیاں، سڑی ہوئی ہڈیاں، گلی ہوئی ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی طرح سے زندہ کرے گا جیسے سوکھے دانے کو مٹی میں ڈالتے ہیں اور اللہ اس سے بالی نکالتا ہے اور اس سے ہریالی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی دوبارہ ہم سبوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ہمیں اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا۔ ہاں، امت پر یہ کرم ہے اور یہ رحم ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے تو اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، خیر کا کوئی کام نہیں کر سکتا، جیسے وہ بدی کا کام نہیں کر سکتا۔ امت پر یہ رحم ہے اور احسان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اپنے مرحوم کو اور اپنے مردوں کو ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں اور ان کے نام اعمال میں اضافہ کرا سکتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ اس امت پر احسان ہے۔ ہم ان کے نام اعمال میں اضافہ کرا سکتے ہیں اور اتنا ہے تو ان کے اکاؤنٹ کو بڑھا سکتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں جمع کر اس میں ہم کریڈٹ کرتے جائیں، اس لیے کہ اب جو ہے اس سے نکلنے کا اب صرف ان پٹ ہوگا، آؤٹ پٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب صرف کریڈٹ ہوگا، ڈیبٹ نہیں ہوگا، اکاؤنٹ میں جائے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ ایک حدیث شریف یاد آ گئی
فرمایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، آقا نے بڑے پیار سے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، وہی مفلس ہے۔ ارے آپ ہی کہیں گے مفلس کون ہے؟ جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو۔ تو آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا پھر ہمیں نہیں پتا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی فرما دیجئے کہ مفلس کون ہے، ہم تو اسی کو سمجھتے ہیں۔ کہ مجھے ارمان فقیر آدمی ہے، نہ پیسہ نہ کوری نہ تنخواہ نہ میلاد کا نذرانہ، کچھ نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب غریب ہے، یہ حافظ صاحب مفلس ہے، یہ امام صاحب، ہم تو یہ سمجھتے ہیں روپے پیسہ نہیں ہے، کاروبار نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا پھر آپ فرما دیجیے یا رسول اللہ۔ قربان جائیے، فرمایا پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی خطرناک بات، یہ حدیث شریف جو ہے وہ بہت بڑی خطرناک ہے کہ ہم سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو اور ہوتا کیا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، پہاڑ کی طرح نیکیاں ہیں، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، گیہوں کا چندہ بھی ہے، مکئی کا چندہ بھی ہے، رمضان کا چندہ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، گشت بھی ہے، چلہ بھی ہے، تعلیم میں شریک ہونا بھی ہے، مسجد کا چندہ بھی ہے، غریب کی بچی کی شادی میں جو اس نے مدد کی ہے وہ بھی ہے، ڈھیر نیکیوں کا پہاڑ کی طرح ہے۔ جب وہ آئے گا اور حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے تو رشک کریں گے، ہاں یہ کون آدمی ہے، اتنی نیکیاں، اتنا نیک عمل لے کر آیا ہے، کون آدمی ہے بھائی، کون آدمی ہے؟ حساب شروع ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس آدمی کے بارے میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہونا ہوگا۔ اٹھے گا ایک آدمی، کہے گا یا رب العالمین، آپ کی عدالت میں تو ایک ایک ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہے۔ یہ آدمی جو بڑا حاجی، نمازی، بڑا مالدار اور بڑا جماعتی، بڑا تبلیغی، بڑا نیک، مسجد کے ممبر و محراب میں بیٹھنے والا ہے، اس آدمی سے پوچھئے کہ اس نے میری زمین دبا لی تھی، مجھے وہ چاہیے، کیا بھائی؟ اب تو وہاں پر ٹس سے مس نہیں، وہاں بھی انسان ہے نا، بڑا جری ہے یہ۔ بعض لوگ تو ارے آپ کے قاری چک کے پنچایت میں کیا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی عدالت میں بولے گا نہیں نہیں ہم نے نہیں لیا، ہاں بولے گا ہم نے نہیں لیا، غلط کہتا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اللہ فرمائیں گے رکو، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وہاں بھی کہے گا، یہاں بولتا ہے نہیں نہیں جھوٹ بولتا ہے امام صاحب ہم نے کیا کیا، غلط بولتے ہیں امام صاحب ہم ٹھیک نے، جو گال کے بل چھٹ جانا، دبنگ ہے، بول بیٹا ہے، طاقتور ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہاں بھی کل تھتری کرے گا، یہ تھتری وہاں بھی کرے گا۔ اليوم نختم على افواہہم
اللہ نے فرمایا سورہ یاسین میں کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے بند. اب زبان بول رہی چپ. وتشهد أرجلهم تو ہاتھ بولے وہ تکلمنا ایدیہم. اللہ نے فرمایا کہ بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. یہ ہاتھ بولے گا ہاں ہم نے فلاں کا غریبان پکڑا تھا, ناحق ہم نے فلاں پر دبنگئی کی تھی, اور دبنگئی سے ہم نے فلاں کو تھپڑ مارا تھا, ہم نے فلاں غریب کو دھکا دیا تھا, ہم نے فلاں پر ظلم کیا تھا, ہم نے فلاں کا مال ہڑپ لیا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ہاتھ بولیں گے, وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم چل کر گئے تھے فلاں. تو وہی سوال ہمارے ذہن میں بھی آج پیدا ہو رہا ہوگا نوجوان بھائیوں کو. حضرات صحابہ کے ذہن میں بھی وہی بات پیدا ہوئی, فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ ہاتھ کیسے بولے گا, یہ پاؤں کیسے بولیں گے؟ اللہ نے فرمایا کیسے بولیں گے؟ ارے جس رب نے زبان کے اس گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت دی ہے, خدا کی قسم وہی رب ہاتھ کے اس ٹکڑے میں بولنے کی صلاحیت دے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ اس آیت کریمہ پر تلاوت کرتے جب پہنچتے تو روتے روتے ہچکیاں بن جاتی. اليوم نختم علی افواہہم زبان بند ہے, ہاتھ بول رہے ہیں, پاؤں گواہی دے رہے ہیں. تو نوکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا. وہ پڑوسی اٹھے گا جو بلڈنگ والے کے بغل میں جھوپڑ پٹی والا ہے, وہ مزدور اٹھے گا جس کی مزدوری کاٹ لی ہے, وہ غریب اٹھے گا جس کا دل رویا ہے, وہ کمزور اٹھے گا جس کو ہم نے کبھی بولنے نہیں دیا, جس کو ہم نے ہیٹ سمجھا, جس کی ہم نے کوئی اوقات نہیں سمجھی. ہم نے اللہ کے مخلوق کو اور صاحب ایمان کو ذلیل کیا. وہ اٹھے گا یا رب العالمین میرا حق, کہا کہ دو اس کو زمین. اب زمین کہاں سے آخرت میں دینے کو, تو کہا جائے گا کہ اس کی نیکی کاٹ کر کے اس کو دے, تو نیکی کاٹ. دوسرا اٹھے گا اس نے مجھے گالی دی تھی, حدیث شریف کے الفاظ ہے, اس نے مجھے گالی دی, اس نے مجھے مارا, اس نے مجھ پر ظلم کیا. ہر آدمی اٹھتا جائے گا اور نیکیاں کاٹ کاٹ کر اس کے نیکی کو ادھر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. ان کو دیا, ان کو دیا, حقداروں کو حق مل رہا ہے. ان کا, یہ حضرت جی کا. بڑے پارسا بنتے تھے, بڑے کامل بن کے گھوم رہے تھے, مکمل تھے, ساری چیزوں کا ٹھیکا پٹی اپنے ہاتھ میں, جنت کو اپنی جاگیر جنہوں نے سمجھا تھا, لیکن دوسروں پر ظلم کرتے وقت وہ بھول جاتے تھے کہ یہ کمزور ہے, غریب ہے, اس کا حساب ہونا. جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. فلاں آدمی کے خلاف ہم نہیں بولیں گے بھیا, ارے نمازی ہو, جماعتی ہو, نیک ہو, عالم ہو, امام ہو, حافظ ہو, بولو. نہیں بولیں گے. ہم کو اس گاؤں میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے, گواہی دینا کون بھائی؟ نہیں بھائی ہم گواہی دیں, ہمارے لوگوں پر ظلم کرے گا, ناحق کیس میں ڈال دے گا, فلاں بابو کے خلاف گواہی نہ دیں گے, فلاں آدمی بہت مضبوط ہے اس کے خلاف گواہی. قرآن نے کہا یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. انصاف قائم کرو, حق بات بولو, گواہی دینی ہو تو اللہ کے واسطے انصاف کو قائم کرنے کے لیے سچ بولو, سچ بات بولو, چھپاؤ مت. اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف پڑ جائے
اس گواہی کی وجہ سے، تمہارے حق بولنے کی وجہ سے تمہارے باپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے، تمہارے بیٹے بھتیجے کے خلاف فیصلہ ہو جائے، ہونے دو، لیکن عدل قائم کرو، یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو نیکیاں کاٹ کر دی جائیں گی، ہو جائے گا معاملہ۔ اب کیا ہوگا؟ ہوتے ہوتے ساری نیکیاں، نماز بھی، صدقہ بھی، زکوٰۃ بھی، مسجد کا چندہ بھی، تبلیغ بھی، گشت بھی، تعلیم بھی، جو بھی خیر کا کام تھا، ساری نیکیاں کاٹ کاٹ کر دے دی گئی، بچا کچھ نہیں۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا آدمی، لوگ کہتے تھے یہ ڈائریکٹ جنت میں جا رہا ہے، اب تو اس کا پلڑا ایک دم خالی ہو گیا، لوگوں کو ستایا تھا، سب بھگتنا پڑ رہا، اب کیا ہوگا؟ اخیر میں ایک آدمی اٹھے گا جس کے بارے میں جہنم میں جانے کا، حدیث قدسی ہے، سنیے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا رہے گا، کہے گا یا رب العالمین اب تو نیکیاں بچی نہیں اس کے پاس، اور مجھے جو اس نے برا بھلا کہا تھا اس کا کیا ہوگا؟ اب دینے کو تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن میرا حق تو رہ گیا۔ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے یہ فرمایا، اللہ فرمائیں گے دیکھو نیکی کچھ بچی ہے نہیں، کچھ نیکی نہیں بچی ہے، فرشتے کہیں گے کوئی نیکی نہیں بچی ہے، اللہ فرمائیں گے تو ایسا کرو کہ اس آدمی کا گناہ کاٹ کر اتنا اس کے پلے میں ڈال دو، ادھر نیکیاں ختم ہو گئی، دینے کو نہیں ہے نا، اس کو ابھی دینا ہے، تو ایسا کرو کہ اس کے گناہ میں سے مائنس کرو، گناہ سے مائنس کرو، اور اس کو تو ہلکا کرو ادھر۔ اب وہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جا رہا تھا، اللہ نے اس کا گناہ کم کر دیا، اب وہ جنت میں جا رہا ہے، اور یہ آدمی جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا، نیکی تو بچی نہیں، پلس ادھر کا گناہ اس پر چڑھ گیا ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی سے بڑا مفلس آدمی کوئی نہیں ہو سکتا جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر آیا ہو اور وہ ساری نیکیاں اس لیے گنوا بیٹھا ہو کہ اس نے دنیا میں لوگوں پر ظلم و زیادتی بھی کیا ہو، لوگوں کا حق بھی دبایا ہو، تو وہ جنت میں جانے کے لیے تو آیا تھا لیکن انجام کار وہ جہنم میں جا رہا ہے، اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخر یہ حدیثیں ہمارے سامنے کیوں نہیں رہتی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے ہاں اس کا حساب ہونا ہے، اللہ کے یہاں مفر نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اکاؤنٹ کو، مردہ کے نام اعمال کے اکاؤنٹ کو زندہ رکھنے کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ قاری چک کے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں سے میں بطور خاص کہوں گا، اللہ نے نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو ثروت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کی آبادی پر یہ کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے کہ اللہ نے بہت ساری آبادی کے رہنے والوں سے آپ کی پوزیشن کو مستحکم بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے۔ آپ کے ہاں کے نوجوان ملک کے دوسرے شہروں میں جا کر اچھا کام کر رہے ہیں، کاروبار بھی اچھا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے 3 کام ہیں، رونا گانا، باپ مر گیا ہے، ماں مر گئی ہے، یہ سب کیا ہے میاں؟ وہ تو ہونا ہے، کرنے کے کام یہ ہے جو کرو، تب سمجھیں گے کہ سچی محبت ہے۔ اور فرمایا من صدقۃ جاریہ،
کہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام کر دیا جائے کہ عام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، رفاہ عام کا کام کر دیجیے۔ کوئی ہینڈ پیپ کروا دیا، کوئی پانی کی سبیل لگوا دیا، عام لوگ کو ٹھنڈے پانی کی مشین لگا دیا مسجد میں، مدرسے میں، پبلک پیلیس پر، جس سے ہر آدمی ٹھنڈا پانی پیے تو دل سے کہے الحمدللہ، اور نیت کر لیں ان کے وارثین کہ اللہ یہ ہمارے والدین، ہماری والدہ، ہمارے فلاں مرحوم کے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ مرنے والے کی نسل کے لوگ کر رہے ہیں، بیٹا، پوتا، نواسا، بھتیجا کر رہا ہے۔ مسجد بنا دیا، مسجد کا کوئی حصہ بنا دیا، مدرسے میں کچھ لگا دیا، کتابیں خریدوا دی، الماری خرید دیا، فلاں اور فلاں کر دیا، جس سے عام لوگ جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا تب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس میں کسی مولوی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ بات۔ کرنا چاہتے ہیں ہم ایسے کریں، اور جب ہم اپنے والدین کے لیے کریں گے تو اللہ یقیناً ہماری اولاد کو بھی توفیق دے گا، وہ ہمارے نام اعمال کو بڑھانے کے لیے وہ یہ کام کریں۔ ان کی زمین، ان کی جائیداد کروڑوں کروڑوں کا لوگ تقسیم کرتے ہیں، آپس میں کیا کیا تماشا نہیں ہوتا، لاش پڑی رہتی ہے اور ان کے وارثین ذہنی طور پر خاکہ بنانے لگتے ہیں۔ کیا ہے سر؟ اپنے ہاتھ سے کر جائیں، اور نہیں کیا ہے تو وارثین کریں۔ پہلا کام صدقہ جاریہ۔ دوسری چیز ہے اور علم ينتفع به، مرنے والا مر گیا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار، مولانا کامل صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے کہا جائے گا تم نے کالی چکی روٹی کھائی، کیا کیا؟ خالی 5 وقت کی نماز پڑھا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ میرا فلاں فلاں شاگرد ہے، میں نے اس کو قرآن پڑھایا اور اس کو آگے کی تعلیم کے لیے تیار کیا۔ اے اللہ، وہ تیرے دین کی خدمت کر رہا ہے، وہ آوارہ گردی نہیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی چیز میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ نماز، روزہ، حج اور فلاں کا کوئی حوالہ نہیں ہوگا، اس چیز کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ علم جس سے فائدہ اٹھائے، شاگردوں کو تیار کیا، کتاب لکھ دی، لٹریچر لکھا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ جب تک پڑھنے پڑھانے کا، قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کو ثواب ملے گا، ان کے والدین کو ملے گا، ان کے اساتذہ کو ملے گا، اور یہ جتنے لوگوں کو پڑھائیں گے سب کا ثواب ملے گا۔ نیٹ ورک بینکنگ کا سسٹم جانتے ہیں؟ بینکنگ کا نیٹ ورک کا، ایک آدمی نے فلاں آدمی کو ممبر بنایا، اس نے 4 آدمی کو ممبر بنایا، اور ان چاروں نے 4 کو ممبر بنایا، تو سب کا کمیشن کٹ کر کے اس آدمی کو ملے گا جس نے اس کو بنایا تھا۔ تو اب 4، 8 اور 50 اور 500 سب لوگوں کا کمی ہوتا ہے نہیں؟ آج کل طرح طرح کا بینک والے آ کے سمجھاتے رہتے ہیں۔ جب ہمارے یہاں ایسا سسٹم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، خدا کی قسم اسی سسٹم سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جتنے شاگرد اور لوگ تیار ہوں گے سب کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں پہنچے گا، یقیناً پہنچے گا۔ اس لیے پہنچے گا کہ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کسی پیر فقیر کا قول نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ یہ 2 کام، اور تیسرا کام ہے او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد ہو جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ مرنے والا مرا اور اس نے روئے زمین پر اچھی بچیوں کو، اچھے بچوں کو چھوڑا جو نماز پڑھتے ہیں،
دعا کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، مخلوق خدا کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، گویا کہ دھرتی پر اور زمین پر مرنے والے نے ایسی اولاد کو چھوڑی ہے جو انسانیت کا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب مرنے والے کو ملے گا، اس لیے کہ اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کریں۔ مرنے والا مر گیا، بیٹا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، گجیری ہے، بھنگیری ہے، لفڑا کرتا رہتا ہے، لوگوں پر کیس مقدمہ کرتا ہے، غلط حرکتیں کرتا ہے، ہندو مسلم کا فساد ہو جاتا ہے، یہ بدتمیزی وہ اللہ کی زمین پہ کر رہا ہے۔ کیسی اولاد چھوڑی تم نے؟ صحیح تربیت نہیں دی، اس کو سنسکار نہیں دیے، اس کو اخلاق نہیں سکھایا، انسانیت نہیں سکھائی، آدمیت نہیں سکھائی، تربیت نہیں دی۔ ظاہر ہے کہ اگر اولاد فتنہ و فساد کا ذریعہ بنیں گے تو نامہ اعمال میں ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تبھی ملے گا جب اولاد دعا کریں، اچھا کام کریں، نیکی کا کام جو کام بھی کریں گے، چونکہ دنیا میں ہمارے آنے کا سبب ہمارے والدین ہیں، اس لیے ان کو ہمارے نیک کام کا بدلہ ملے گا۔ جیسے کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ روزہ رکھے یا نماز پڑھے تو اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ معلوم ہے؟ ارے بولیے، کس کو؟ والدین کو ملتا ہے، اس لیے کہ وہ تو نابالغ ہے، شریعت کا حکم اس پہ ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ثواب کا کام کر رہا ہے تو اس کے نماز کا، روزے کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ اس کے والدین کے نام اعمال میں جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اس لیے یہ تین کام ہے، صدقہ جاریہ یا علم یا نیک اولاد، یہ تین کام ایسے ہیں جس کا ڈائریکٹ اضافہ اور اثر مرحوم کے نام اعمال پر پڑتا ہے۔ اس لیے چاہیے مرحومہ کے وارثین کو، ان کی اولاد اور فرزندوں کو، کہ اپنی والدہ کے لیے وہ صدقہ جاریہ کرتے رہیں، وہ نیک کام کریں، اور کم از کم ہفتے میں ہر جمعہ کو اگر ہو سکے تو تین بار سورہ اخلاص، قل اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ پڑھ کر اول اور آخر درود شریف ملانا چاہیں تو ملا لیں، اور اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائیں، اور تمام مومنین کو بھی اس کا ثواب پہنچائیں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک ختم قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اب کیا کر سکتے ہیں؟ پھر مولانا عیسیٰ صاحب کو کچھ نظر و نیاز کیجئے، انہی سے پڑھوا لیا کرو، انہی کو پڑھوا لی، بھئی آپ ہی پڑھ دو۔ ہاں بھائی، جب آپ نہیں پڑھ سکتے کیا کرو؟ اس لیے قرآن کا پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا، تاکہ کم از کم ہمارا بچہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا تو کرے، باپ کے لیے 3 بار قل اللہ پڑھ کے ایصال ثواب تو کر دے، اور ثواب پہنچتا ہے جیسا کہ میں نے حدیث شریف پیش کی ہے۔ سو ہمیں اپنے مرحومین کے لیے یہ کام کرنے چاہیے۔ سچی خراج عقیدت تو یہی ہے۔ اس لیے میں کسی کی وفات کے بعد بھوج کرنے اور فلاں کرنے کا قائل قطعاً نہیں ہوں، اور شدت سے منع کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کر جاؤ، مسجد میں لگا دو، مدرسے میں لگا دو، کچھ نشانی بنا دو، لوگ اس سے عام لوگوں کی جو ضرورت ہو اس ضرورت کا کام کروا دو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب برابر اس کے نامہ اعمال میں پہنچاتا رہے گا انشاءاللہ۔ کریں گے یہ کام۔ اور آخری بات اور تیسری بات یہ ہے کہ
گناہ جتنا بڑا بھی ہو اللہ نے گناہ سے اس کو دھلنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی ہاں، یاد رکھیں، ہمارا کوئی نوجوان، ہمارا کوئی عزیز بری عادت میں مبتلا ہے، شراب پی رہا ہے، دارو پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، فلاں اور فلاں کام میں لگا ہوا ہے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی تو پلید ہو گئی، چھوڑو اب ہم کو ایسے ہی رہنے دو۔ نہیں، اللہ نے پاک کرنے کے لیے تدبیریں بتائی ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ توبہ کیجئے، اللہ گناہوں کو معاف کرے۔ اگر مالی حق ہے کسی کا، پیسہ دبائے ہو، زمین ہڑپے ہوئے ہو، واپس کر دو، اللہ معاف کر دے۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں دینے کے لیے تو ہے کہ پاؤں پکڑ کے بھی معافی مانگ سکتے ہیں، گڑ گڑا کے بھی معافی مانگ سکتے ہیں، آخرت میں دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا سوائے اسی کے جو حدیث شریف ہم نے بیان کی ہے۔ مالی حق ہے اس کو کلیئر کریں، بھائی کا ہو، پڑوسی کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، اس کو کلیئر کریں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس لت میں ہم لگے ہوئے ہیں تو توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دو طرح کے قانون ہیں، ایک قانون فطرت ہے، قانون شریعت ہے۔ قانون شریعت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے، نماز میں کمی ہو گئی، کوئی غلط حرکت کر لی، کہیں ذہنی طور پر کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ یقیناً معاف فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ معافی مانگیے اور اس برے عمل کو فوراً چھوڑ دیجیے اور کبھی کرنے کا ارادہ مت کیجیے، یہی توبہ ہے۔ اللہ پاک کر دے گا، اللہ پاک کر دے گا صدق دل سے۔ یہی آدم کے اولاد کی خصوصیت یہ ہے کہ غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، معصیت ہوگی اس سے، لیکن وہ اس پہ اڑے نہیں، وہ توبہ کر لے۔ یہ آدم کی خصوصیت ہے، اور اڑ جانا، جم جانا، توبہ نہ کرنا، یہ ابلیس کی خصوصیت ہے۔ یاد رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر، ہمیں معاف فرمائیے۔ تو اللہ نے معاف فرمایا، ابلیس اڑ گیا، اللہ نے فرمایا کہ جا تو نکل جا، فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ تو ہم سب توبہ کریں، توبہ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، توبہ کریں، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو برائی کر رہے ہیں اس کو توبہ کریں، یعنی اس کو چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کریں، اور شرمندگی کے دو آنسو اللہ کے دربار میں گرا دیں اور کہہ دیں کہ یا رب العالمین، میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے، تو ہی معاف کرے گا، تیرے علاوہ کوئی در ہے تو بتا دے۔ خدا کی قسم اگر ہمالیہ پہاڑ سے بڑا بھی کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گے، یہ اللہ نے ہی وعدہ کیا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی شان غفاری، شان قہاری پر غالب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بس یہ ایک بات کہہ کر ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، ایک گھاس تک نہیں اگ رہی ہے، جانور کھڑا کھڑا وہ گر رہا ہے، لوگ پریشان ہوئے، سب لوگ آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ تو نبی ہیں، اپنے رب سے دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین، قوم پریشان ہے اور قحط ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے
تیری مخلوق مر رہی ہے، آسمان سے بارش برسا دے۔ ندا آتی ہے کہ اے موسیٰ بارش تو نہیں ہو، یہ کیا ہو، سب مر جائیں گے۔ کہا نہیں بارش نہیں ہو۔ یا رب العالمین کیوں نہیں ہوگی، بڑی ناراضگی ہے۔ فرمانے لگے کہ تیرے مجمع میں ایک آدمی ہے جس نے مجھ سے دشمنی کر رکھی ہے اور اس نے مجھ سے بگاڑ کیا ہوا ہے، اس لیے بارش نہیں ہوگی۔ جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا بارش تو نہیں ہوگی، جب تو وہ نکل کے چلا جائے اس مجمع سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے کہ ایک آدمی ہے اس مجمع میں جس نے رب سے بگاڑ کر رکھا ہے، جب تک وہ رہے گا یا تو وہ نکل جائے یہاں سے تبھی بارش ہوگی، وہ رہے گا تو بارش نہیں ہو۔ سب لوگ پریشان ہیں، بڑا مسئلہ۔ اب وہ آدمی جو نافرمان تھا اپنے رب کا، وہ مجمع میں سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا، اگر میں مجمع سے باہر جاتا ہوں تو سب لوگ کہیں گے کہ یہی پاپی تھا، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اور اگر میں باہر نہیں جاتا ہوں تو میرے ایک کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو جائے گی، اب میں کروں تو کیا کروں۔ یہ تو صاف چچندر والی ہے۔ اس نے یہ ترکیب سوچی کہ کیوں نہیں اس رب سے جس سے بگاڑ ہے اس سے بناؤ کر لیا جائے، صلح کر لیا جائے۔ یہ سوچتے سوچتے مجمع میں موجود اس شخص نے چادر سے اپنے منہ کو چھپایا اور وہ گڑگڑانے لگا، یا رب العالمین تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں مولا، اے اللہ مجھ سے تجھ کو تکلیف ہے، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما، اب تیری نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، اور اے اللہ تو راضی ہو جا، میرے ایک کے جرم کی سزا پوری قوم کو نہ دے مولا، اور اگر میں مجمع سے جاتا ہوں تو تیرا بندہ ذلیل ہوگا، اور تجھے یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ تیرا بندہ ذلیل ہو جائے، اور تو میری گناہوں کی وجہ سے سب کو سزا بھی نہیں دے سکتا، اے اللہ مان جا، تو راضی ہو جا۔ تنے تنہا اکیلے میں رب سے اس نے معاملہ ٹھیک کر لیا۔ کل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی ہے تو جھماجھم موسلادھار بارش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب العالمین آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، ایک آدمی ہے جس نے بگاڑ کر رکھا ہے، مجمع سے جب تک نکلے گا نہیں بارش نہیں برساؤں گا، لیکن میرے مجمع سے ایک آدمی بھی باہر نہیں گیا ہے، پھر بارش کیسے ہو رہی ہے؟ ندائی ہے موسیٰ، مجمع سے کوئی باہر نہیں گیا ہے بے شک، لیکن جس نے مجھ سے بگاڑ کر رکھا تھا اس نے مجھ سے صلح کر لیا ہے، اب کوئی نافرمان اس مجمع میں نہیں رہا، اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس لیے ہم نے بارش برسا دی۔ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب العالمین وہ شخص کون ہے، اس کا پتہ تو بتا دیجئے، کون ہے ایسا آدمی تھا جس نے آپ سے جھگڑا کر رکھا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو بھی کتنا نادان ہے کہ جب وہ میرا دشمن تھا تب تو ہم نے اس کا پتہ نہیں بتایا اور اس کے عیب پر پردہ ڈالا، اب تو وہ میرا دوست ہو گیا ہے تو اب اس کا پتہ کیسے بتا دیں؟ اللہ جب وہ میرا دشمن تھا تب تو ہم نے اس کا پتہ نہیں بتایا، اب تو میرا دوست ہو گیا ہے تو اب اس کا پتہ کیسے بتاؤں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کی عزت پر عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ بیٹی کا، بیٹا کا، اس کا لوگ گھر کے بعد تو بتنگڑ بنا کر، رائی کا پہاڑ بنا کر، تل کا تار بنا کر
دوسروں کی عزت اچھالتے رہتے ہیں۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، چشم پوشی کرے گا، اندیکھی کرے گا، تو اللہ تعالی اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے عیب پر بھی پردہ ڈالے گا اور اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ دیکھا آپ نے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے عیب پر کیسا پردہ ڈالا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ہمارے جناب بھائی محمد جہانگیر صاحب اور ان کے رشتہ داروں نے اور ان کے برادران نے جو یہ دینی محفل منعقد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور دین کے تعلق سے جو خیر کی باتیں کہی گئی ہیں، اے اللہ اس کا ثواب ہم سبوں کے حصے میں عطا فرمائے اور مرحومہ کے نام اعمال میں بھی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، اور اس آبادی کے تمام مرحومین مرحومات کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور تمام مومنین مومنات کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔